نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میلاد شریف کی بابرکت گھڑیاں گھڑی چاہے کتنی رحمت و برکت والی ہو، انسان کا اپنا کشکول بھی قابل ہونا چاہیے کہ اس میں رحمت گرے تو کچھ فائدہ ہو۔ حضرت علی کی دعا موجود ہے جس کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو آسمان سے اترتی رحمت کو زحمت میں بدل دے۔ رحمت ہی اترتی ہے، برکت ہی اترتی ہے، ہماری نیتیں، ہمارے فعل، ہمارے قول، ہمارے کردار ان رحمتوں کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں تعارف ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروایا، اللہ تعالیٰ نے تعارف ہی اپنا یہ کروایا کہ میں رحمان رحیم ہوں، اور کسی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اسماء ہیں، یہ 99 جو آپ سنتے ہیں یہ تو ظاہراً چلے کتابوں میں آئے، لیکن اس سے کئی گنا اللہ کے اسماء تو ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ اسماء اس کے ختم ہوتے ہیں جس کی صفتیں ختم ہوں، تو جس کی صفت محمد ہو، جس کی صفت نبوت ہو، اور جس کی صفت حقیقی معنوں میں ولایت ہو، سمجھیں، اس کی تو اس لیے تعارف ہی اپنا یہ کروایا۔ لیکن یہ جو حالات ہیں، جو اس وقت ہم مشکلات کا سامنا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے ذا الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، یہ جو بھی فساد بپا ہے ظاہر باطن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تمہارا کیا دھرا ہے، تمہارے ہاتھ کا کیا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ڈھیر ساری پریشانیاں ہیں، لوگوں کو محفلوں پہ آنے کی مشکلات بھی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے غریب بندے کے لیے، اور یہ ہماری 2 محفلیں قریب قریب ہو جاتی ہیں انشاءاللہ، آئندہ ہم اس میں سے ایک محفل کو ختم کر دیں گے۔ اب محفل زندگی میں ایک مرتبہ ہی اللہ ہو، محبت ہو، تو ساری زندگی کہاں کہاں کرنے سے وہ ایک دفعہ اللہ جو ہے وہ بھاری پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ سلطان عارفین نے فرمایا جب بندہ کوئی محبت سے ایک دفعہ اللہ کہتا ہے، 1.25 لاکھ موکل کے لیے نہیں، ہمزاد کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، کیونکہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس میں اللہ کا 4444 مرتبہ 21 دن پڑھیں تو موکل حاضر ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ صرف اللہ جو اللہ کے لیے پڑھا جائے تو جب اس کے منہ سے نکلتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دنیا و ما فیہا سے وہ بہتر ہوتا ہے، اس کے برابر کوئی شے نہیں ہوتی۔ وہ جو اللہ کے لیے بندہ اللہ کہتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ورد کرتا ہے، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے، کوئی اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا آسان ہے۔ ویسے بھی ہمیں فضیلتیں بھی ایسی سنائیں گی نا، وہ تساں ہن جناب حضور دا ذکر کر چھڑا، تسی بخشے بخشائے ہو، تہاڈیاں موجاں لگ گئیاں، تہاڈے ٹکٹ کٹی گئے جنت دے، کوئی ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شرف الدین یحییٰ مدری نے لکھا کہ اگر شفاعت اتنی سستی ہوتی تو خود ابو بکر نہ روتے،
جو حضور کے پاس بیٹھے تھے، عمر نہ روتے۔ ویسے بھی میں کہتا ہوں بھائی شفا تو ہے، حضور کی حق ہے، اولیاء کی بھی حق ہے، جن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ کوئی شفیع نہیں ہو سکتا مگر جسے ہم نے اذن دیا، تو اذن تو وہی دیتا ہے، تو جنہیں وہ اپنا کر لیتا ہے انہیں وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کے میرے بندے وارث ہیں، وہ بندے جو اس کے عبد ہوتے ہیں، جو اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ وارث ہوتے ہیں۔ تو جنہیں وارث بندہ کہ اے بھائی زمین تیری ہے، تو اس تو بعد آکے تھین کیوں کیتے ہی، وہ اونج کیوں کیتے ہی، وہ آ کیوں کیتے ہی، وہ ہڑ کیوں لا لینی، میں تیری گولی مار دینی ہے۔ تو اللہ ایسا نہیں کرتا، جنہیں وارث بناتا ہے پھر قوت وراثت عطا فرماتا ہے۔ انن سمجھ آوے نہ آوے، وہ نہیں آ سکتی، وہ بڑیاں بڑیاں نہیں سمجھ آ سکتی، کسی دے گھوڑ کے تے مجھ پایا نہیں جا سکتا، وہ انہوں گھوڑ کے سی پا دے یا بہن جے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ کی بات ہے، وہ دے، وہ فہم کھولے، وہ ادراک کھولے، اگر کھول دے تو سمجھ آ جاتی ہے، نہ کھولے تو نہیں سمجھ آتی، کبھی بھی نہیں آتی۔ یہ مشکلات یہ بڑی ہیں، محفل میں آنے کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان 2 محفلوں میں سے ایک رکھیں گے، آنے والے وقت میں کوئی ایسا سیٹ اپ کریں گے۔ میں تو چاہتا ہوں روز محفل۔ جی ٹھیک ہے۔ اللہ ہو، 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 اللہ ایڈی فضیلت سن کے تساں اللہ ہوئے اصل چ تسی بل دے دے کے تسی اکے پہ ہو۔ لیکن میں نے پہلے کہا نا، اللہ سے تعلق جوڑنے سے بڑی رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ بات یہ سارا ہمارا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے اللہ بھی چاہتے پڑھو ذرا، کیوں ہوں اللہ آکھو اللہ ہو۔ بلاں دیاں تاریخاں گزر گئیاں نے، چلو کسے ادا کر لیا، کسے نہیں ہے، کشمیر والے تے کیتے ہی نہیں نا، یہ بڑے خوش نے، لیکن انہوں نے ایسا پھسا کے مارنا ہے، یاد رکھن گے۔ کیوں جی شمریز گورنمنٹ پڑھو جی اللہ ہوا اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، آمین اللہ۔ آمین۔ پھر مشکلات یہ بھی ہے کہ آج کئی ساتھیوں کا نہ آنا اس وجہ سے بھی ہوا کہ آنکھیں خراب ہیں، یہ بھی وبا بڑی پھیلی ہوئی ہے۔ کافی ساتھیوں نے رابطہ بھی کیا کہ ہم نہیں آ رہے، کچھ کا تو مجھے پتا تھا کہ ان کے حالات ہی نہیں آنے کے، اور میں نے انہیں خود کہا ہے، جیسے کہ کراچی والوں کو میں نے کہا آپ نہ آئیں، ٹھیک ہے نا، اور اتنے بار بار نہیں آیا جا سکتا، تو کچھ کی آنکھیں بھی خراب ہو جائیں، جس بندے کو کچھ نہ ہوئے، جس بندے کو کچھ نہیں، ماڑا بندہ ہے، مسکین بندہ ہے، اکھاں لال ہو گئی، صبح اٹھیا پریشان ہے، وہ یا تیرک سونف لے لوے اور یا بے زمزم لے لے، آنکھوں میں ڈالے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کے پاس 4 ٹکے ہیں وہ شفا اسپتال میں جائے، ادھر ہی ٹھیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شفا ویک کے رکھی ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگوں نے ٹیسٹ میسٹون جیسی عورتیں ہیں نا، جنہیں تک انہاں ڈرپ نہ لگے نا، انہاں دا انہیں تک انہاں نو مراقبہ انہاں دا پورا نہیں ہوندا۔ انہاں نو ڈرپ لگ جائے 2 مرد دے سوکھے گزر جانے، نہ انہاں جوڑا ادھر نہ ڈرپ لگی ہوئی، میں انج نس پیاں، تو ڈرپ نیرا پانی ہوندا ہے۔ ہر ڈاکٹر اتنے بیٹھے ہونے کو ڈرپ لان والا، ڈاکٹر شہباز پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ ڈرپ میں کیا ہوتا ہے، ٹیکا ڈال کے ڈرپ لگا دیتے ہیں، عورتیں خوش ہوئی۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، اس لیے اس کا بہترین آج کل جو آنکھیں خراب ہوں وہ بندہ 3-4 دن مرچوں سے پرہیز کرے اور ارگ سونف جو ہے اسے آنکھوں میں ڈالے، سمجھیں؟ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کرے گا آنکھیں بھی درست ہو جائیں گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وقت بڑا سخت ہے یار، سارا دن سوچتے ہیں با گل کرن دی لوڑ کیڑی ہے، بڑا مسئلہ جہا بن گیا، گل کرو بندہ جاندہ پشور ہوندا ہے، انہوں دریک درا کے کھچ کھچ کے لاہور لے جاندے، ادنی گل انج کیتی ہے، چاہے اس خود کو کہنے والے کو کچھ سمجھ ہو نہ ہو کہ کہنے والے نے کس وقت کئی بات کہی ہے، کس لیے کہی ہے اور کس لیے کہی ہے۔ کوئی شرط تو نہیں جو قرآن مجید سنا رہا ہے وہ صرف کہتا ہے جی میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی تاکہ کوئی غلط مفہوم نہ اٹھے، غلط مفہوم نہ نکلے۔ تو غلط مفہوم تو بڑے طریقوں سے، شیطان بھی بادشاہ ہے۔ تمہیدات عین القضا حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں؟ جس ٹائم تجھے تھا کیا جو بند کر دیں گے، قوال دا انتظار ہے بس،
کمال بھی تو تمہیں پتا انہوں نے رنگ بدل دینا جی میں گرکٹ دے بدل دین جاؤ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ظاہر جب آیتیں پڑھی جاتی تھیں یہ جو ظاہر تھا اس کے ظاہری لفظ جو تھے وہ ابو جہل اور ابو لہب بھی سمجھتے تھے. احمد نہیں اللہ نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب و تب, اسے سمجھ آ رہی تھی کہا تھا. احمد نہیں ناتینا کل کوثر کو پڑھ کے جب وہ شاعر لکھا کرتے تھے تو سورہ کوثر حضور نے فرمایا شاعری کے ساتھ سورہ کوثر لکھو. ابو جہل صبح جاتا تھا. ابو جہل کوئی ان پڑھ نہیں تھا. ہاں تسی آپ کو ان پڑھ سی. ابو جہل تے بیچارہ تاں ہو گیا جڑا مننا سی اسو نہیں منیا, جڑا نہیں سی مننا من لیا, تے جڑا مننا ہوئے نہ مننے وہ ابو جہل ہی ہے. جو ماننا ہو نہ مانے وہ ابو جہل ہی ہے. سورہ کوثر دیکھ کے اس نے نیچے لکھا تھا یہ کلام کسی انسان کا ہے ہی نہیں, یہ کوئی خدائی کلام ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدائی کلام ہے سورہ کوثر. سن تو وہ بھی رہے تھے لیکن انہیں قرآن کے ظاہر کی سمجھ آ رہی تھی. وہ اتنے تیز تھے آپ خود دیکھیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ رائنا مہربانی فرمائیں نظر کرم فرمائیں ہمیں کچھ نہ یہ آپ کی جو بات سمجھ نہیں آئی تو ہمیں سمجھ آ جائے. لفظ رائنا استعمال کرتے انہوں نے کھینچ کے استعمال کیا رائنا. اتنے وہ تیز تھے انہیں پتا تھا کہ یہ رائنا اور معنی میں ہے رائنا اور معنی میں ہے. اتنے وہ عربی کے ماہر تھے. اس کا معنی چرواہ تھا. اللہ تعالیٰ بھی بادشاہ ہیں. پھر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ فرماتا ہے میں تمہاری آنکھوں کی خیانت تمہارے دلوں کے اندر جو چھپا اسے بھی جانتا ہوں. اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا, چھڑ دیو رائنا آخنا کے یہ سے چھوڑ دو. کیا کہیں وقول انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی. حالانکہ بات تو وہ سن رہے تھے جب کہا رائنا, ہم پہ کچھ مہربانی کیجئے, سمجھو رعایت کیجئے. وہ رائنا تاکہ وہ کھنچ کے نہ پڑے. اللہ نے فرمایا یہ لفظ ہی چھوڑو, نکال لو اس لفظ کو. اچھا کیا پڑھو وقول انظرنا کہو نظر کرم فرمایا. اچھا آگے اللہ تعالیٰ جو واو ڈال کے آگے الگ بات واسمعوا فرمایا تسی دھیان نال سنو نا, غور نہ سنو, اسے سنو اس طریقے سے سنو کہ میرے بابو کو دوبارہ کہنے کی تکلیف ہی نہ ہو. اس کا مطلب ہے وہ بھی سنتے تھے. وہ جو ابو جہل ابو لہب وہ جو کفار تھے وہ باتیں سنتے تھے. قرآن اترتا تھا عربی میں. قرآن اس لیے اتارا کہ یہ عرب والے ہیں, انہیں اور بھی زبانیں تھیں. پچھلی ساری جو کتابیں تھیں وہ کوئی ہندی اس میں تھی, سریانی عبرانی ان زبانوں میں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کی زبان میں اتارا وہ بات کو سمجھ سکیں. اور کوئی اتنے آسان لوگ نہیں تھے جن میں حضور کو اتارا. ہاں وہ بڑی خاص ہی قوم کرو سی, سمجھو جدے بڑے بڑے سورما ابو جہل تے ابو لہب جیسا. وہ ظاہری لفظوں کو سمجھتے تھے. ظاہری لفظ کیا کہتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, حضور کیا کہہ رہے ہیں, سمجھتے تھے. لیکن وہ جو قرآن کا باطن تھا, وہ جو قرآن کے اسرار و رموز تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے عین القضا دانی فرماتے ہیں ان سے دور رکھا ہوا تھا. کیونکہ اسرار و رموز قرآن کے کبھی اللہ تعالیٰ نہ محرم کو عطا کرتا ہی نہیں. جی میں کسے غیر محرم کوڑ عورت پردہ نہیں نہ لا سکتی, اللہ تعالیٰ بھی کسے نہ محرم دے سامنے قرآن دا پردہ لاندے ہی نہیں. ساری زندگی پڑھو دو دو کے ہاتھ منہ دھو دھو کے کروڑیاں کر کر کے. وہ یزکیم تب فائدہ دیتا ہے جب کسی درویش ذریعے حضور کی بارگاہ تک سلسلہ در سلسلہ حضور خود تزکیہ نفس کریں تو پھر قرآن کھلتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس لیے تو اللہ نے کہا تھا اگر اتنی استطاعت ہے تو پھر قرآن میں اللہ نے حروف مقطعات فرمایا. جب آتا تھا جبرائیل الف لام میم کاف ہا یا انشاء تو فرماتے تھے ٹھیک ہے کول ورڈ نے ٹھیک ہے. وہ بیچارے جبرائیل نو بھی نہیں سی پتا, وہ دو آدھا لے جاتے یہ آدھا ٹھیک ہے, اس پتہ کیا کہتے اس کی سنیا ہے. کیونکہ پتا سی کہ اے او دا محرم راز ہے, یہ غیر محرم نہیں. کیونکہ جبرائیل غیر محرم ہے, وہ نہیں سمجھ سکتے تھے. اسے قرآن مجید کو ہر بندہ کہے کہ میں سمجھ جاؤں, ہاں پڑھنا چاہیے. اب کوئی کہے کہ اسے پڑھنی ہی نہیں چاہیے, سانو سمجھ آئے گی, آپ کو اتنی سمجھ آئے گی جتنی آپ کی استطاعت ہے, اتنی سمجھ آئے گی جتنی آپ کو بھوک ہے, جتنی آپ کو پیاس ہے,
جتنا آپ کو درد ہے، جتنی آپ کو لگن ہے، جتنا آپ کو شوق ہے، جتنا آپ کے دل کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، اتنی ضرور آپ سمجھ آئے گی، کیونکہ قرآن سب کے لیے ہے، سمجھے؟ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو فائدہ دیتا ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو قرآن مجید فائدہ نہ دے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہے، کیچڑ پہ اترے تو اسے بھی فائدہ دیتا ہے، صاف جگہ پہ اترے تو اسے بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ انسان نے فائدہ کون سا لینا ہے۔ وقت ایسا ہے کہ انسان کوئی بات کرتا ہے، فساد، لڑائی، جی نہیں کرتا کچھ گفتگو کرنے کو، بات کہنے کو، جس کو جو سمجھا وہ کہتا ہے میں جس نقطے پہ ہوں اس پہ دنیا کا کوئی فرد ہے ہی نہیں، اور یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ کیا پتہ جس نقطے پہ تیری نگاہ ہو وہ نقطہ ہی کسی غلط جگہ لگا ہو۔ لما صاحب مجرم دا نقطہ لا چھڑی تو مرم بن جاندہ ہے، مرم تھلے جی نقطہ لا چھڑی تو مجرم بن جاندہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے صدقے انسان قرآن مجید کو سمجھے، اور یہ تزکیہ نفس کے بعد ہوتا ہے، اس کے پہلے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا ربنا بس فیم رسول من یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، جب لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا تو فرمایا میں نے وہ محبوب بھیجا ہے جو پہلے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، پھر تزکیہ نفس کرتا ہے، پھر علم۔ تزکیہ نفس کے آپ کہیں جی وضو تو ہم کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہے، کبھی یہ تہجدیں بھی ایسے آڑے آتی ہیں، یہ نفل بھی ایسے آڑے آ جاتے ہیں کہ انسان خدا کی طرف جانے کی بجائے اپنی رعونت، اپنے تکبر، اپنے فساد، اپنی بڑائی میں ایسا پھنستا ہے کہ وہ تب نکلتا ہے، پنجابی جدوں تک انہوں جتے نہ پہنو نکل نہیں سکتا، یہ پنجابی دے لفظ ہیں۔ اسی قرآن نے کہا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ جو ہمارے ہیں نا وہ ملامت سے خوف نہیں رکھتے، کسی دے برے بھلے تو خوف نہیں رکھتے، جتیاں متیاں تو خوف نہیں رکھتے۔ کچھ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ علامہ صاحب انہاں لسانوں لگائے تے بادہ معرفت اسرار اسفارتین تابانے ذرا کتاب کی تقریب رونمائی۔ کتاب کیا ہے؟ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کو پیش کی ہے، اسی کا ترجمہ آپ کو سنا کے نہ تو انشاءاللہ العزیز میں اجازت چاہوں گا، چونکہ مولوی بھی ڈھیر سارے دوڑے بیٹھے ہوں نے نہ تو جی ڈر ہوں سمجھ ہونے نہ گل کری تے دن جی اج اسی مولوی ہیں نا تاں وہ پھر اگوں پھر نام ہی بڑے بڑے مولانا فلاں قادری کلندری سرمستی سوروردی چشتی، بیچارے پتہ نہیں کتنے کتنے پھسا چھڑیا قوم نو تے کتنے کتنے اڑ گئی ہے، وہ تھلے ہی خدا ہی کڈے ہونی نہیں نکل۔ اچھا جی، آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کلو ان علیہ فان و یبقى وجہ ربک، بس مختصر سینہ قوال کے آنے تک آپ کے ساتھ 4 باتیں ہوں گی۔ ویسے آج تو باتوں کا دن نہیں ہے، اور ہونتے تسی نیٹ کھولو، کوئی یاد ہے حضور 7 نو پیدا ہوئے، کوئی یاد نہیں 8 نو پیدا ہو، کوئی یاد ہے نہیں 9 وہ جدن بھی پیدا ہوئے۔ یار جد پیدا جو ہو گئے کی خیال ہے؟ وہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، سمجھا؟ وہ ہر وقت تھے، ہر جگہ تھے، ہر دور میں تھے، ہر زمانے میں تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس لیے ان باتوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان پہ کوئی دلیل نہیں دینا فائدہ کو نہیں۔ میں آپ کو 100 دلیل دوں، آپ نے نہیں مانا نہیں مانا، اگر آپ ماننے والے ہیں تو کوئی دلیل نہ دوں، آپ نے کہنا سبحان اللہ۔ لڑائیاں شروع ہیں، یوٹیوب ایک مورچہ ہے، یہاں پہ بیٹھ کے دوسروں پہ تیر چلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ گجرات دے بڑی جلدی آ گئے تشریف لین، بہت جلدی، تسی آکھو میں باہر سا جو میری طرف دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پہ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب پہ فنا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، سب نکل جائے گا، مٹ جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو کہ ذو الجلال والاکرام ہے، جلال والا ہے، اکرام والا ہے، یعنی کہ جلال والا ہے اور جمال والا ہے۔
دو لفظوں پہ صرف بات آپ کو بتاتا ہوں، فنا اور بقا. اس تیسرا لفظ ہے وجہ، وہ آپ میرے پینڈنگ رکھیں. اب بھی کبھی موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ وجہ ہے کیا جو اللہ نے یہاں پہ کہا. دو باتوں کو آپ اپنے ذہن میں صرف رکھیں، فنا کیا ہے اور بقا. یہ اسی پہ آج کی آپ کی بات ہے. پہلی میں فنا ہے، دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے بقا فرمائی ہے. یہ دونوں میں کیا ہے؟ خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفصیلات تعویلات النجمیہ میں فرماتے ہیں، یہ اللہ کے درویش ہیں جن لوگوں کے ذہن میں وہموں میں یہ گمان بھرا ہوا ہے کہ یہ جو ولی پیچھے گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے، انہیں آتا کچھ نہیں تھا، تو ان کی کتاب اٹھا کے کتب اٹھا کے دیکھ لیں یہ کیا تھے. ہاں، ان کی کتب میں ایسا صف ہے کہ پڑھنا بھی ذرا مشکل ہے. تو ان کی پوری عابد صاحب تو اتنے بیٹھے ہیں تاکہ سونج میں ایتھے موئن کو آ کے بہ تو بڑا سیانا ہے ساؤن دا ماہر. پڑھو درود پاک ایک باری. ایتھے آ جاؤ موئن بھائی کو آ جاؤ. آپ فرماتے ہیں کلو من علیہا فانی یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں من یکون علی ارض البشریت فان. آپ فرماتے ہیں جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سارے کا سارا فانی ہے. آپ کو نظر آئے نہ آئے، آپ کو دکھے نہ دکھے، آپ تو صرف ایک مرنے والے کو دیکھتے ہیں نا، وہ مر گیا تو فانی ہو گیا، آپ نے اسے جان لیا. ایسا نہیں ہے. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آپ کا قدم یہ فنا کی اور اگلا قدم بقا کی طرف ہے. سمجھو، آپ چاہیں نہ چاہیں، سمجھیں یہ. اور والفناء اشارۃ الی فناء المرکبات کما ان الہلاک اشارۃ الی ہلاک المفردات. کہتے ہیں یہ فنا جو ہے نا، یہ مرکبات کی فنائیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ ہلاک استعمال ہوا اور یہ مفردات کی ہلاکت کی طرف اشارہ کرتا ہے. دونوں ہی چیزیں موجود ہیں، مرکبات اور مفردات. سمجھیں. خیر، آگے آپ فرماتے ہیں فنا کے اندر اشارۃ الی تجلی صفات و فی الہلاک الی تجلی ذات. آپ فرماتے ہیں فنا کے اندر اشارہ ہے صفات کی فنائیت کا، اور ہلاک کے اندر جو اشارہ ہے آپ فرماتے ہیں وہ تجلی ذات کی ہلاکت کا اشارہ ہے. توجہ میری طرف ہے. تھوڑی سی پہلے آپ کو پتا کہ دفعہ بات ذرا الجھن طلب ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. ویسے بھی سانو پریشانی بن دی، اسی تیانے کو ایک ادھا مائیا ہو جائے، ایک ادھا قصہ ہو جائے، سبحان اللہ ہو جائے، سمجھو بس ایک شعر ہو جائے، آئے تو وے کدھر دی تے شعر کدھر دا پڑھ کے تے مولوی صاحب بھی خوش تے بندے بھی خوش، اٹھتے بھی تائن بندے تھے. لیکن نہیں، آپ کو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے. میری طرف توجہ ہے. فنا اور بقا دو لفظ ہیں، انہی پہ تھوڑی سی گفتگو. فنا اور یہ صوفیہ میں آپ نے سنا ہوگا یہ فنا ہے، یہ بقا ہے، یہ فنا فی اللہ، یہ بقا باللہ، یہ دو لفظ ہیں. لیکن ہیں کیسے ہو جاتا ہے یہ تو بعد کا مسئلہ، پتہ تو چلے ہے کیا یہ. اور کہتے ہیں واطلع کل ہلاک علی کل شیء ہے سو. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کو ہر چیز پر اطلاع کی، ہر چیز کو ہلاک کہا، جیسے کل شیء ہالک الا وجہہ. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز، ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اس کا چہرہ. وجہ کے ایمان ہے. لیکن ابھی یہاں پہ آپ یہ لیں، اس کا میرا مفہوم اس کی طرف جانے کا نہیں، اس کی طرف جائیں تو ایک لمبی بات چلتی ہے. ہاں، لیکن وہ بات بڑی خوبصورت ہے، چلے گی، سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو. آپ فرماتے ہیں کہ وَيَبْقَى كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. اس سارے کا فرماتے ہیں جو اضافت اللہ تعالی نے وجہ کی کہ یہ ہویت کی طرف کی، اپنی ہویت. یہ مقام ہویت تصوف کے اندر آتا ہے، اور وحدت الوجود والوں نے جس مقام پہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، مقام ہو ہے جسے ہم ہو. ایک اور بھی بات مجھے ذہن میں آ گئی، میں اڑتے رکھنے لگا، دور ایسا آ گیا بیچ میں بات رہ گئی. میری طرف توجہ ہے. بڑی مزے کی بات آپ کو سنائیں. پچھلی دفعہ انہوں نے 19 اپریل کو یہ کرسی رکھی تو اس پہ بیٹھ کے، آج بھی انہوں نے کہا بڑا غلطی کی تھی، سلیمان بھائی دا سارا سٹیج جڑا وہ ڈپ گیا، تو اسے رکھنی نہیں سی، میں تھلے بیٹھ جانا سی.
سٹیج تے نظر ہونا چاہیے نا آدھے ساڑے کرسی نہیں رکھنی میں کہ جڑی دل رکھ لو میں تے آکھیا میں کہ جڑی دل تسی رکھ لو تہاڈا سٹیج نظر آنا چاہیے اسی بھاویں تھلے بیٹھ جاندے ہیں سٹیج ضروری ہے ایک بندہ تھلے کمنٹس کر رہا ہے دیکھیں آپ سبحان اللہ لطیفے اس کے اوپر اس دن میری طبیعت خراب تھی آج بھی میرے سر کو درد میں دوائی لے کے بھی ادھر آیا ہوں وہ بندہ کہتا ہے کہندے وہ دیکھیں یہ بندہ اتنی مہنگی کرسی پہ بیٹھ کے فقر کی بات کر رہا ہے اب یہیں تک رکیے گا یہ کرسی بڑی پرانی ہے 2-3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی بھی ہے ابھی قریب جتنی انہوں نے کرسیاں لائی میں نے خود نہیں کرسی بنوائی ہے بڑی اچھی کرسی بڑی چھوٹیاں تھیں تنگ تھیں وہ میری عادت ہے کھلا بیٹھنے کی میں نیچے ہی بیٹھتا ہوں سوتا بھی نیچے ہوں چارپائی پہ میں نہیں سوتا بیٹھتا بھی نیچے ہوں یہ بھی زیغم بھائی ہمارے پتہ نہیں آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے ہوئے انہیں میں نے کہا یہ چوہوں نے کاٹ کوٹ دیا اسے نیا لگا دو اس نے لگایا تو ساڑھے کو پیسے بھی نہیں لیا پتہ سی غریب جہاں پیر ہے تو کوئی پیسے کی کرنے لا کے وہ لگا کے چلا گیا ہم نے اسے کہا کہ پیسے اس نے کہا میں 2-3 دفعہ کہا نہیں اچھا وہ کہتا ہے اتنی مہنگی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فقر کی بات کر رہے ہیں اگلی بات سنیں اللہ اکبر اس میں ہنسی بھی ہے اور رونا بھی ہے وہ جی نکیا انہیں کہانیاں نہیں سی پڑھنی تو ہسیا کیوں ہے تو رویا کیوں کہتا ہے انہوں حوضے کو سردہ پانی نصیب نہیں ہونا دیکھو کیا جملہ ہے کیا بات ہے آپ کی میں کہا کیوں بالکل تو سچ فرمایا تو ہی حوضے کو سردہ سیکٹری بھی ہونا ہے تیری بوتھی ہونی حوضے کو سردی سیکٹری والی سمجھو کئیاں انج دے پانی پی لینے انہوں نے ہوش ہی نہیں ہونی میں سچ کہہ رہا جڑے ایتھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آمین کبھی سپیکر کے باہر اس بات کو یاد کروائیے گا ہم آپ کو دکھائیں گے سمجھائیں گے ایویں نہیں بات کی آپ کو ذہن ہے نا اپنا اپنا ذہن ہے جیسے کو بندہ میں سن کے دیکھ کے بڑا ہنسی آئی مجھے میں نے کہا دیکھو کیسا وقت آ گیا ہے تو وہ پھر نہ کرسی رکھ دیتی تو میں ذرا ہوں اچھا ایک میں وہ چین کر کے دیکھ پہ یہ اج پیر صاحب بیٹھے کی میں نے دسو یار بڑا اوکھا کام ہو گیا دن آؤ چنگے سا میں اگلے دن جانا پیا سا نبیل نال میرپور تو میں کہا بھئی اس ٹائم چنگے سا جس ٹائم جاندا کو نہیں سی کدھر بہ کے چاہ تے پکوڑے کھا لی دے سن میں کہ اتنے جے بہ جائیے اسی چاہ تے پکوڑے کھانو تو بندے آ جانے حضور تسی اتنے کدے جلوہ فروز ہو میں کہ تے پہ مصیبت گئی ہے سفر ہم نے بڑے کیے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا بڑی موج تھی بڑی آسانی تھی اللہ تعالیٰ اس جھنجھٹ سے بھی انسان کو نکالے اپنی طرف رخ رکھے بس یہ ایسے ایسے مطلب ہے کہ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ اکبر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یعنی ذو الجلال جو ہے یہ صاحب تجلی الجمال والجلال ہے بتجلی الجلال الصور الکثیفہ یہ تجلی جلال کثیف صورتوں کی ہے ان کو ختم کر دیا جائے گا اور ویبقی بتجلی الجمال المعانی المقتصبۃ اللطیفۃ من الصورۃ الکثیفہ یہ کثیف صورتوں سے جو اسرار و رموز اخذ کرتے ہیں صوفیہ یہ جمال وہ تجلی ہے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے میری طرف توجہ ہے بندہ شروع چاہے تھی انہیں کو سمجھوڑی بیچارے نہ آخر دے بیچتے انج بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے نجم الدین کبرا چھوڑیں عربی آپ کو سیدھا سمجھانے جٹ جفے نال ان میں فرق کیا ہے آپ فرماتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا چاند جو ہے وہ چھپ جاتا ہے چاند چھپ جاتا ہے لیکن سورج کے آنے سے ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے نظر ہی کسی کو نہیں آتی چاند کی دفعہ آپ نے دیکھا وہ نظر بھی آتا رہتا ہے سورج کے دوران بھی ان دونوں میں فنا اور علاقت میں یہی فرق ہے فنا اور علاقت میں دوسرا فرق صوفیہ نے فرمایا یہ ہے کہ فنا ہے کسی پودے پہ پھول لگیں وہ پھول ختم ہو جائیں مرجھا جائیں یہ فنا ہے پودا ہی ختم ہو جائے یہ علاقت ہے سمجھ آئی پودا ہی ختم ہو جائے یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اور الرائش البیان کے اندر روزوان بکلی کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کل من علیہا فان جو ہے یہ ساری کائنات کی فنائیت ہے دو عالم کی فنائیت ہے اس میں کوئی چیز آپ نے فرمایا باقی نہیں رہتی وہ ایک الگ سا مسئلہ ہے کہ کیسے باقی رہتی ہے
میری نظر بھی یار کمزور ہو گئی، میں ہو گیا بڑھا، تو میں یاد بھی کچھ نہیں رہتا، اندر بھی گئی تاں ہی پتہ لگ سی تک رہے ہیں تو اشتہار بھی پڑھیا، میں نے بڑھنا ذرا ویلا علماء، نظر میری بڑی تیز ہے اونج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ عَلَى رَسْمِ الْوُجُودِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ قِيَامُهُ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ فِي الْحَقِيقَةِ، آپ فرماتے ہیں حالانکہ ظاہر میں جو موجود نظر آتی ہے، ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری فنا ہے، کیونکہ یہ غیر سے قائم ہے، خود سے قائم نہیں ہے، غیر سے کسی اور سے قائم ہے نا، خود قائم نہیں، جو کسی اور سے قائم ہو وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ کسی اور سے قائم ہو وہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اذ لا یقوم بنفسی وکیف حدث ہو یقوم بنفس، کیونکہ وہ اپنے آپ سے قائم نہیں، اور واقعہ میں ایک حادث ہے، اپنے آپ سے کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ وہ جو حادث ہے وہ ختم ہو جانے والا، وہ اپنے آپ سے، حادث کو تو کسی نے قائم کیا تو وہ قائم ہوا نا، جب وہ قائم کسی نے اسے کھڑا کیا تو وہ کھڑا ہوا، تو جب وہ جس نے اسے کھڑا کیا وہی اسے ختم کر دے تو پھر قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، کیونکہ وہ ذات کسی سے قائم نہیں ہے، وہ خود قائم ہے، اس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، اسے کسی نے قائم نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں وَحَقِيقَةُ الْبَقَاء لِمَن لَا يَزَالُ بَاقِيًا قَدِيمًا، اور حقیقت میں بقا تو اسی کی ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ قدیم ہے، وہ جو ازلی ہے، سمجھے؟ وہ تو اس، اور فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ أَوَّلُهُ عَدَمًا وَآخِرُهُ عَدَمًا وَجُودُهُ، آپ فرماتے ہیں اور جس چیز کی ابتدا عدم سے ہوئی اور انتہا بھی عدم پر ہے، وہ قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ تھوڑی سی وحدت الوجود کی باتیں ہیں، کبھی دعا کریں آپ کو وحدت الوجود پہ بھی چند باتیں سمجھائیں، لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، جنہ بندہ لمحہ نال لکھ لیندہ، واقف اسرار رموز، آبشار علم و حکمت، تجلی ذاتی و فانی، سمجھو دو باتیں سنی، خدا کے لیے ذکر کرو، اللہ اللہ کرو۔ مجھے کو بھی ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ ہے تو اسے کہا بلے شاہ صاحب ہے لکھیا ہے، تو میں نے اسے کہا تو بلے شاہ صاحب کو پہنچ گیا، تو پڑھے نماز تے پڑھ، وہ کرو جس کی ضرورت ہے۔ یہ تو چند لوگ ہیں جنہیں ایسا قابو کیا جاتا ہے خضر کی طرح، وہ پھر دنیا کے لیے نہیں رہتے۔ خضر نو موسیٰ جیسی ہستی نال ملن دی انی ملاقات نہیں لبی، تھوڑا جا ٹائم لبا، فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، کون کہہ رہا تھا؟ وہی کہہ رہا تھا جسے کہا تھا وَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس نے کہا چھوڑ اسے نکال، کیوں ادا ہور کم میں سجنا، تیرا ہور کم ہے کام اپنے اپنے نے کرنے، وہ نے جڑے کرنے نے، جے دلی پیدا کیتا دوجہ تے، جو جس کا کام وہی اس کا نام، دوسرا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ ہو سکتا ہے نہ کر سکے گا، ہر کوئی اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، جب چل ہی اصل کی طرف رہا ہے تو کہیں غیر تو جا ہی نہیں سکتا۔ چلیں اسے، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی، اس سے آگے بڑی لمبی بات ہے، فنا کیا ہے؟ اس سے قبل بالکل مختصر سی بات، فنا کیا ہے؟ فنا ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ اور حافظ صاحب رحمت اللہ علامہ صاحب کی تو سب بڑے نا چھوٹے چھوٹے صفحے کڈے نے، میں ان کو نظر بھی ہوں کو نہیں ہوں، یہ کوئی غلطی ہوگی تو انے مولوی بیٹھے نے نہ میرے اتنے فتویٰ ٹھوک دینا، یہ نہ آخنا بھائی۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں فنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بر لبے بہر فنا منتظریم ہے ساکی، ایک گال کرنا سوکھ ہے کہ کیا دے پین، یہ وہ بندہ ہے حافظ کہ اس کی شروعات جب لوگوں نے کی تو 10 جلدوں پہ اس کے شعروں کی شروعات ہیں، سمجھے؟ کہتے ہیں بر لبے بہر فنا منتظریم ایسا کی فرسیدان کے زی لب تاب دہان این ہمانیز، ہم فنا کے سمندر کے کنارے، ہم بحر فنا کے قریب منتظر ہیں میرے محبوب، ایسا کی فرصت کو غنیمت جان تیرے لبوں سے، ہائے ہائے۔ آپ فرماتے ہیں بحر لب سے بحر دان تک کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس ہستی سے نیستی تک، زندگی سے موت تک کوئی دوری نہیں ہے، اگر تو رحمت فرما دے تو بس فنا ہے، نہیں ہونا مرنا ہے، آگے بقا ہے،
بقا کیسی ہے؟ اپنی اپنی ہے، سمجھے؟ کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں اندیش از محیط فنا نیت ہر کرو بر نقطہ دہان تو باشد مدار عمر. اور فنا کے سمندر سے کون ڈرتا ہے؟ کسے فکر ہوتی ہے؟ اسے کیسے فکر ہو سکتی ہے جس کا ہر لمحہ ہر گھڑی تیرے نقطے پر خیال ہو؟ وہ کیسے ڈر سکتا ہے کہ میری عمر ختم ہو جائے گی؟ جس کا خیال ہی آئے ہے، جس کا خیال ہی تو ہائے 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 ہے، جس کا خیال ہی تو وہ کیسے سمجھے کہ میں مر جاؤں گا؟ وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا خیال ہی تیری ذات ہے، تیرے سوا تو اس کا خیال ہی کوئی نہیں. تیرے خیال پہ اس کا نقطہ اڑ گیا. کیسے اڑتا ہے؟ آگے چلیں پھر اس میں جاتا ہوں. حافظ صاحب پھر تیسری مرتبہ فرماتے ہیں در رہے عشق سلاب فنا گزار کردام خاطر خدرا بے تمنا تو خوش. عشق کے راستے میں فنا کے دریا سے گزرنا ممکن نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے شاہ جی، بڑا مشکل ہے، سمجھے؟ میں نے اپنے دل کو، آپ فرماتے ہیں میں نے تو اپنے دل کو تیری تمنا، تیری آرزو، تیری جستجو سے بس خوش کر لیا ہے. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس تیری تمنا چاہیے، تیری آرزو ہے. آپ فرماتے ہیں در رہے عشق از آن سوئے فنا صد خطرست، صد خطرست تانے گوئیے کہ چو عمرم بسر آمد رستم. عشق کے راستے میں فنا کے آگے 100 خطرے ہیں، عشق کے راستے میں فنا کے آگے 100 خطرات ہیں، تاکہ تو یہ نہ کہے کہ جب میری عمر ختم ہوئی تو میری جان چھٹ گئی ہے. ایسا نہ ہو. فنا کیا ہے؟ فنا کیا ہے؟ میری طرف جو رکھیں، فنا کیا ہے؟ نویں نویں شتونگڑے کام نکلیں میرے الوے کو. فنا کیا ہے؟ ہر چیز سے نکل جانا. اور اس کی 2 قسمیں ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کثرت عبادت سے، ریاضت سے اسے حاصل کر لیتا ہے فنا کو. اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں بھئی وہ ہر چیز سے نکل گیا. اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان استغراق کے نتیجے میں عظمت باری تعالیٰ اور وجود کے جلوات کے مشاہدات میں خالق لم یزل کی تجلیات میں غرق ہو جائے. یہ فنائیت ہے. یہ کیا ہے استغراق؟ یہ کیا ہے؟ کیسے؟ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا جب آپ سوتے ہیں، سونے اور جاگنے کے درمیان ایک کیفیت ہوتی ہے. تسی آدھے ہوندے میں جی اکھو میٹا سا فلانے ہے گل کیتی میں سون لئی. ایسا ہے؟ ویسا ہے نا. کبھی اٹھتے ہوئے آپ جب اٹھتے ہیں تو خواب کی ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، استنجا وتونجا کر دینے تک ساریاں غائب ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا. ایسا ہوتا ہے. اسے استغراق کہتے ہیں. صوفیات جب مراقبہ کرتے ہیں یا اس میں اللہ کا تصور کرتے ہیں تو اس میں جب انہیں اونگ آنا، ابتدائی اونگ نہیں، ابتدائی اونگ نرا شیطان ہے. وہ آپ کو ذکر نہیں کرنے دے گا، فکر نہیں کرنے دے گا، اللہ نہیں کرنے دے گا. آپ بڑھ بڑھ کرتے رہیں، ذکر نہیں کرنے دے گا. اور ذکر سے اوپر فکر ہے، فکر بالکل نہیں کرنے دے گا. آپ کر کے دیکھ لیں. سلطان العارفین میں ذکر کرو، فکر کر ہمیشہ. اے تھی کر سورہ مزمل تو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں گے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا نصفہ وانقص منہ قلیلا. تو جس ٹائم اس میں اللہ تصور کرنا پوے گا نہیں کرو گے. 1 منٹ نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ مشکل کام ہے. یہ نفس کو قتل کر رہا ہے. اس میں اسم اللہ ذات کا تصور ہے، اس میں تصور شیخ ہے، اس میں خیال نور ہے. کوئی چیز جس میں آپ فکر کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ آپ کو کبھی بھی کرنے دے گا. وہ جب فکر کے ساتھ آپ اس طرح میں جائیں گے تو یہ آپ کی اختیاری موت ہوگی. یہ موتو قبل ان تموت ہوگی اگر نصیب ہو تو. مطلب یہ نصیب تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں. فنا افعال سے فنا، اقوال سے فنا، اوصاف سے فنا. فعل بھی فنا ہو جائیں، جو وہ کرتا ہے وہ بھول جائے. قول بھی فنا ہو جائیں. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یوں کر دیا، میں نے یہاں کر دیا، میں نے ادھر کر دیا، میں نے ادھر کر دیا. جو میں نے کیا کسی نے نہ کیا. یہ میں مر جائے تو جی بندہ انسان بن جاتا ہے. کیا کر دیا ہے؟ ہوگا تو تب جب محبوب مہربانی کرے.
جب محبوب مہربانی نہ کرے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے. کہتے ہیں جب تک آپ فنائیت حاصل نہیں کریں گے عین الیقین کے مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے. ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین. یعنی جب تک آپ نے ایسے ہی کسی کو آپ درخت بتا دیں گے درخت ہے، درخت دیکھا نہیں، آپ اسے سمجھاتے رہیں، جس نے دیکھ لیا اس کی بہت اور بات ہے، جو اس کے قریب ہو گیا اس کی اور بات ہے. جس کو سمجھ نہیں وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ بڑا مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک عارف، صوفیاء نے فرمایا رسالہ شریعہ میں بھی، جب تک عارف میں یا کسی بندے میں ہستی کا ذرہ برابر بھی شائبہ موجود ہے وہ خدا کے قریب ہو ہی نہیں سکتا. ذرہ برابر، تھوڑا سا نہیں، سمجھو، اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے جسمانی روحانی تعلقات، ہر چیز جسمانی اور نفسانی تعلقات اسے مشاہدے سے روکتے ہیں، اور اس لیے روکتے ہیں کہ وہ پھنسا ہوا. ان سے جب نکلے گا تب خدا کی طرف بڑھے گا، وہ خدا کی بارگاہ میں فنا ہوگا. اور حقیقت فنا وہ ہے. اب یہ بات اس سے آگے ہے، پہلے آپ اپنے قول افعال فعلوں سے، اس سے آگے بات ہے. حقیقت فنا یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علم یقین در باید کہ حق تعالی این وجود است وجود خدا ہر چے باشد. عدم مطلقہ فرماتے ہیں فنا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی شے کو دیکھے ہی نہیں، سمجھے کہ ہر چیز، ہر طرف، ہر مقام پہ جو کچھ ہے بس وہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ذات. مشکل کام ہے. کیا دو کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے. کیوں؟ جب تک وہ یہ حالت حاصل نہیں کرتا اس کا لا الہ الا اللہ درست ہی نہیں ہوتا. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا. لا الہ نہیں کوئی لا مگر اللہ، لا الہ الا. لا الہ کے جب سامنے آئے گا کبھی ہمارا الہ بیوی بنی ہوگی، کبھی ہمارا الہ بچے بنے ہوں گے، کبھی ہمارا الہ افسر بنا ہوگا، کبھی ہمارا الہ اپنی عادات بنی ہوگی، کبھی ہمارا الہ تکبر ہوگا، کبھی ہمارا الہ سونا ہوگا. افرأیت من اتخذ الہ، جو بھی آپ کو اللہ سے دور کرے، آپ کو حجاب میں روک دے، اللہ سے محجوب کر دے، وہ آپ کا الہ ہے. لا الہ تو ہوگا ہی نہیں. الا اللہ کب ہوگا؟ لا الہ فنا ہے، الا اللہ بقا ہے. پہلے لا الہ تو سیکھو پھر الا اللہ ہوگا. ابھی لا الہ ہی نہیں سیکھا. یہ ساری زندگی جو صوفیاء بار بار کرواتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ اس لیے کرواتے ہیں کدی سچے ایک باری ہو جائے متے گل بن جائے. کیا کہتے ہیں؟ کچھ درویش نے کہا کہ یہ آپ توبہ بھی کرواتے ہیں، سب کو نہ کہ توبہ کروانا گلی تو باہر جا کے توڑ چھڑ دیں، سمجھیں؟ ہائے ہائے ہائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی نے، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، چھوٹے سے عالم نہیں تھے. یاد رکھیں یہ بندہ کونیا کا شہزادہ تھا، کونیا کے شیخ خوارزم کا نواسا تھا، اور جب بگی پہ بیٹھتا تھا 20 بندے، ہزاروں بندے پیچھے اس کے جوتے چومنے کے لیے چلتے تھے. اور جب شیخ کی نظر گل بنی نا، کو سمجھ آئی، چھڑ دیتی عرش ہے، پھر جا کے گوشہ نشین ہو گیا پیچھے پیچھے شیخ کے. پھر مصنوی کیا فرماتے ہیں؟ ہر کے راہ ہستز حفصہ جان پاک، زود بیند حضرت و ایمان پاک. جس کے علم حفصے نہ ہو وہ جلدی حضرت پاک اور پاک محل کو دیکھ لیتا ہے. میری طرف توجہ رو. کیا فرماتے؟ کیوں؟ چون محمد پاک شد زین نار و دودھ. آپ فرماتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگ اور دھوئیں سے پاک ہو گئے تھے، آگ اور دھوئیں سے پاک ہو گئے تھے. ہر کجا رو کرد وجہ اللہ بود، جدھر جاتے تھے وجہ اللہ ہی نظر آتا تھا. اللہ نے حضور کے پہلے فرمایا تھا نا، فسما وجہ اللہ، جدے تک سونے سیاں اچا تے آکھو نا. من بھی کسے کہانے سنائیے تاں سواد ہوندا ہے، اون نہیں سواد ہوندا. ماحول بن گیا نا، کی کریے. آپ فرماتے ہیں ہر کرا باشد سے سینہ فتح باب، وہ جس کا سینہ فتح باب سے کھل جاتا ہے. علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جنہوں نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. وہ بھئی حضور کا سینہ کھلا، ہمیں کیا فائدہ؟ قرآن کہتا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھولتے ہیں تو اس میں ایک نور ڈالتے ہیں. وہ کنہ کے کیویں دے کیوں ہے؟ جنہوں ڈال دے انہوں پتہ ہے، جنہوں مل دے انہوں سمجھ. اننے نو کی پتہ نور ہوندا کہ یہ نور آ جاتے نیرے رندے ہی نہیں.
نور آ جائے تو سوڑا نہیں رہندیاں، پیڑا نہیں رہندیاں، درداں نہیں رہندیاں، نور جے آ جاندہ ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا علم ایک نور ہے اور جو خدا سے ملا دیتا ہے، خدا نال نہ ملاوے تو بندیاں نال ملائی رکھی۔ ہن میں تیرا جواب دینا ہے تو میرا دے تو میں تیرا، پھر کیا فائدہ؟ میری بات سمجھ آئی؟ اوز ہر شہری ببیند آفتاب، وہ کہتے ہیں ہر شہر سے وہ سورج کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ آفتاب جب اس کا سینہ، یہ الگ آنا ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں کہ لم نشرح لک صدرک کیا ہے، لیکن ادھر میں گئی نہیں آپ کو بات سمجھن۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم فنا کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے نماز پڑھی، میں اسی میں خوش ہوں۔ میں نے تہجد پڑھ لی، میں اسی میں خوش ہوں۔ میں جی علوی ہوں، سبحان اللہ، میں علوی ہوں۔ میں سید ہاں، میں سید ہاں۔ میں میرے جائی، میں ہاشمی ہاں، میرے جائی کو نہیں، میں ہاشمی ہاں۔ سمجھے؟ اے سارے جڑے گروہ نے حضور بے چین تے تاں فائدہ ہوا ہے، حضور نہیں تے نن فائدہ کد ہے؟ او اونچا تو بولو، حضور کے بغیر ان کا کیا ہے؟ علی ہیں تو حضور کے صدقے، فاطمہ ہے تو حضور کے صدقے، بنو ہاشم کو عزت ہے تو حضور کے صدقے۔ آئے نہیں کہ بنو ہاشم اللہ نے تاں چنیا سی، حضور نو بھیج کے ابو بنو ہاشم نو فضیلت ہی تو پہلے اور بھی بڑے قبیلے تھے۔ یاد رکھیں میں بھی ہاشمی ہوں، کوئی ایڈی بڑی نہیں، لیکن یہ کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں صرف لکھ لینا میں بڑا ہاشمی ہوں، میں سید ہوں، میں ترخا۔ آج تک ساڑیاں مسجداں بھی ہیں جدیاں نے، اے سادات دی مسجد، اے کماراں دی مسجد، اے ترخانہ دی مسجد، اے جناب والا لوہاراں دی مسجد، او لب دیا جے چھلا دے بندے دی مسجد ہوئی، میں بھی 2 نفل پڑھا مانگا، پر میں کل ہی جاؤں گا۔ ایک پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، 2 مرید پک جا رہے ہیں، میں تے کل ہی جاؤں گا، میں کوئی پکا نہ چل رہے، سمجھو۔ اب غور کیجئے گا، یہاں سے نکلا ذکر و اذکار کیا، ذکر و اذکار کیا، تھوڑے سے مشاہدات شروع ہوئے، وہاں پھنس گیا، وہاں سے نکلا تو فیل صاحب موکلات، جنات، لٹ۔ میں نے جب لمحات مصطفی لکھی 7200 اسماء تھے، یہ 13ویں کتاب ہے، تو مجھے ایک بزرگ تھے پنڈی کے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا عملوں سے بچنا۔ میں اس بات میں ان سے ملنے چلا گیا، میں نے کہا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا میں ایک بزرگوں سے مدینے سے ملا تھا، 18 سال ساتھ رہا ہوں، انہیں میں نے طویل لکھتے نہیں دیکھا۔ اچھا یہ یہاں پہ بھی ایک بات آ گئی، علامہ صاحب، زبیر صاحب، قادری صاحب، سنو، یہاں پہ بھی ایک بات آ گئی۔ کیا بات آئی؟ اچھا میں نے اس میں کہا تھا کہ میں نے کسی کو تعویذ کی اجازت نہیں دی۔ پرانے ساتھی جانتے ہیں کہ میں تعویذ کو پسند بھی نہیں کرتا۔ کوئی بندہ ٹھراکا ہو یا مجبور ہو تو کبھی 2 لائنیں لگا دیں، تو میں وہ نیت نہ تعویذ لکھی ہی نہیں آج تک، باقی میں لکھی ہے۔ وہ بندہ کہندا ہے ہاں نہیں تعویذ دی اجازت دیندا پیا جی تاکہ بندے میرے کول ہی ہوں، کسی اور ہی کول نہ جان۔ بھائی میں نے دیکھا 1-2 ساتھیوں کو سنا کہ وہ گھروں میں جا کے دم کرتے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی، میں کسی عورت سے نہیں ملتا۔ مجھے ایک بزرگوں نے کہا تھا کہ عورتیں ہی تے پیسے دینی، میں کہ جی ایسی فقیر ہوتے ہے پھر جتھوں بندے دی توجہ ہی زنانیاں یا مرداں تے ہوئے، سمجھے؟ ہمارا بھی جی کرتا ہے مریداں دے گھر بندہ ٹر جائے کوئی فائدہ ہی ہوندا ہے۔ ہاں میرے مرید جہاں نہ ہوں، انہوں پسوڑی پہ حضور آ گئے، کدھر کل شریف دا ختم یا ولیمہ ختم آ گیا، کیوں جی سلیم صاحب؟ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں، میرا وہاں پہ مقصد یہ نہیں تھا، خلافت بھی جیسا سائیوں نے حکم دیا ویسے کر لیں، لیکن یاد رکھیں ان کا فائدہ کو نہیں۔ وہاں سے نکلا بڑی آپ کسی کو جو بیٹھا نا جو آپ کو یہ کہے گا میں نو لبا کو جنی او دا اے یہ کہ میں جس ٹائم راتی عبادت کراں سامنے یا کوئی جن آ جائے، کوئی موکل آ جائے، کوئی فرشتہ آ جائے، ایتھوں کم ٹپے تے اللہ آ جائے کہ آئی لو یو بچہ جی، آئی لو یو، وہ یہی چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ یہ ایک الگ، مجھے ایک بندے نے کہا جی یا حیو یا کہ ان کی اجازت دیں، بابا جی برکت صاحب پڑھتے تھے، میں نے اسے دی دوسرے ہفتے آیا تو میں نے کہا بابا جی اللہ کے لیے پڑھتے تھے، تو نے دنیا کے لیے پڑھنا ہے۔ اچھا یہاں سے نکلا، محنت کی، اچھا محنت بھی بڑی کر لی، ذکر بھی کر لیا، فکر کر لیا، اب تو ایسا ہے ہی کوئی نہیں نا مرید، اب تو مریدوں کا شرعی اللہ کی رحمت ہے، انہوں نے آستانے جانا ہوئے تو اللہ دی ایڈی مدد انہوں نے شامل آ لیں کہ انہوں دا ابا بیمار ہو جاندہ ہے، انہوں دی دھی بیمار ہو جاندی، اگے پیچھے نہیں ہوندی، خاص کرم ہے، آستانے تے آ جان کسے کام نو تو انہوں دے گردے فیل ہو جاندے، انہوں دے سر پیڑ ہو جاندی، ایتھے وڑ رہندے تے پیچھے فون آ جاندے، او بچی نگ لگ گئی، کیوں تے اسی ایتھے پریشان ہے کیڑی بچی نگ لگ گئی ہے، وہ کیوں ہو گیا، وہ جلدی جلدی حضور فون کرو، نبیل نے میں فون کیا، فون کرو فلاں ساتھی، انہوں پوچھا تو اسے کہا برجائن بس تھوڑا جا سلنڈر آگ زیادہ ہوئی ہے، بچ گئی کچھ نہیں ہویا سرکار، تو اماں فی اللہ کے گھر نس گیا، ان نس گیا سی جی میں لا حول ولا قوت شیطان جاندہ ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، میرے آپ کہیں گے جی تسی بھی تین کر دے ہو گے، ابھی بھی اس جگہ پہ گواہ ساتھی موجود ہے، میری بچی فوت ہوئی تھی، میں سلطان العارفین سے واپس نہیں پلٹا تھا،
میرا بھائی مر گیا تھا حیدرآباد. اللہ اس دن شاید ہے اس بات کا گواہ ہے اللہ کہ میں نے اس دن بھی اپنا ذکر. آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ تم ان کو پیسے دے چھڑنے. بتانے کا مقصد ہے ہمت کریں, کوشش کریں. ابھی تو اس سے آگے نہیں ہم جاتے. اچھا یہ ساری باتیں ہوگی. اچھا ایک بندہ وہ پتہ کیا ہوتا ہے, کوئی بندہ 5-6 سال شیخ کے پاس رہے نا پھر چلا جائے, وہ میں 5 سال سرکار کو رہا ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سب کہیں سبحان اللہ. میں نے مولانا روم سے کہا, انہوں نے کہا تو مستوی نہیں پڑھی. میں کہا جی نہیں پڑھی. ہو سکا پھر اکھاں کھولنا ازی تینوں دسنے ہاں بس جڑا انج آکھے کون ہے. اللہ صاحب کو سمجھ آ رہی ہے. آج ذرا ایڈی کو خاص تقریر نہیں لیکن سمجھ آئے گی. آپ فرماتے ہیں مستوی پڑھی ہے. میں کہا جی نہیں پڑھی, بڑی وڈی ہے, بہت لمبی ہے, نہیں پڑھن نہیں ہوندی, ٹائم نہیں ہوندا, سر پیڑ ہوندی. انہوں نے کہا چلو تھوڑا جہا وچوں میں تین دس چھڑنا پڑھ. انہوں نے پھر دس دیتا مینوں. آپ فرماتے ہیں آیا کی عاشق بے پیشے یار خود می شمرد از خدمتو از کار خود. فرمایا ایک عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا گیا, مرشد کے پاس چلا گیا, سجن کے پاس, مائی کے پاس, ڈھولن کے پاس چلا گیا. کہتا ہے ان کے پاس جا کہتا ہے اپنی جو خدمت اس نے کی تھی وہ گنوا رہا ہے کہ میں نے سرکار آپ کے پاس کیا کیا کیا. میں نے اتنے سال ہو گیا, اتنا عرصہ ہو گیا, میں نے کیا کیا آپ کے پاس نہیں کیا. اب وہ عاشق معشوق کو گنوا رہا ہے. میری طرف توجہ رکھیے گا, بات مزہ آئے گی. کز برائے تو چنی کردم چنا تیرہا خوردم درین رزموں سنا. وہ کیا کہتے ہیں کہ نا میں تہاڈی خاطر ایسا کیا, کردم چنی, میں انج کیتا, اونج کیتا, یہ کیا, وہ کیا, میں نے یہ اس کام میں حصہ ڈالا, اس میں ڈالا, جیسا میں کر سکتا ہوں کسی نے کیا. میں تو کچھ نہ کچھ کر ہی دیتا ہوں. یہ جو کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے یہ سب سے بڑا چور ہوتا ہے. میری بات غور سے سنیے گا. اگر آج آپ کو یہ سمجھ آ گئی, فنا کے اوپر ہی ہم ختم کر دیں گے, بقا پھر آگے لے چلیں گے کسی وقت, کیونکہ ٹائم بھی کم ہے. قوال ہے محسن صاحب, میری گل سن رہے ہو. اللہ کے ساتھ وہ کہہ سکتا ہے میں اتنا کیا اتنا کیا. میں ایک بزرگوں کا مجھے 5 سال ہو گئے اس میں لذات کا تصور کرتے. انہوں نے دیکھو نہ کہا میں 35 سال ہو گئے اس میں لذات تصور کرتے. میں کہا معاف کر دو. میں نے ایک بزرگوں کو لیٹر لکھا, انہیں میں نے کہا میں اتنا عرصہ ہو گیا سفر کرتے, کوئی نور نہیں نظر آئے. بڑی پرانی بات ہے. انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا امام غزالی جو تھے, امام غزالی مرشد کے پاس گئے, بیعت ہوئے تو امام غزالی عالم تھے. تو 3-4 دن کہتے رہے حضور مجھ کو 10 ذکر اذکار. انہوں نے فرمایا پھر کریے جس واسطے آئے ہو کریے. انہوں نے فرمایا اخروٹ چکو جا کے بازار بیچو. ہم مجھے بتائیں مولانا صاحب ہوں, اسی علامہ زبیر صاحب, علامہ نعیم صاحب, محسن دے سیر اتے رکھی, اسی انہاں دے اخروٹ اللہ دی رحمت انہاں سن جا کے لاہور لبنا ہے یا پشوروں لبنا. انہاں نے لے بھئی سرکار اج نہ کوئی یا تے فنا ہو گئے یا محو ہو گئے, استغراق دی حالت ہے. انہاں دے آکھنا یہ جذب ہے, یہ نہیں کچھ کرنا, یہ جذب ہے, یہ حضور دا شکر دی حالت ہے, یہ نہیں کچھ کرنا. لیکن یہ غزالی کے نصیب اچھے تھے, 4-5 دن میں وہ آپ نے بات سنی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کہا میں نے آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا. تیر ہا خوردم دری رزمو سنان, کتنے میں نے تیر کھائے, کتنے نیزے, کتنے بالے. مال رفتو زور رفتو نام رفت برمنز عشقت بسی ناکام رفت. وہ کہندہ مال ٹر گیا حضور تواڈے کول آਉਣ نال, میرا مال گیا, میری طاقت گئی, میرا نام گیا. فیل صاحب کیڑے امزاد نو روندے ہو, میری ہر شے گئی حضور ہیں. بلکہ کیا مجھے تیرے عشق نے ایسی محرومیاں دیں کہ مجھے میں بتا نہیں سکتا. یہ عاشق مشوق سے کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ بڑے ایسے نا کئی سال ہو گئے سن, سمجھے. ان درویشوں کو کیا, شیخ شبلی کے پاس, شیخ شبلی جنید کے پاس آئے تھے, تو شبلی جو تھا بادشاہ کے پاس رہنے والا تھا. ایک بات کے اوپر زندگی بدلی تو آپ نے اسے 5 سال درگاہ کی صفائی پہ لگا دیا. 5 سال پوچھا تک نہیں. آج تے دوجے نے مرید نو بلا, یہ نومدہ نہیں, اور اللہ سرکار نے 2 گلاں کر دے, یہ مرید نس چاہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, 100 بہانے کردا نہیں, میں اس تو نہیں گیا نہیں, اس نوں پتہ ہوندا ہے کیونکہ دی پوچھ تے پیر آ گیا. ساری زندگی نو آکھیا کوئی نہیں, ہن پوچھ تے آ گیا, ہن اس نے تڑپنا ہے.
یہ دے اس نے کہا میں نے بڑا کیا، میں اتنے سال ہو گیا حضور، میرا زور گیا، مال گیا، ہر چیز گئی، میرے حال توجہ ہے عزیز صاحب، میرے حال توجہ ہے، بھائی نماز پڑھ لینا، گھبراؤ نہیں. ہیچ صبح ہم خفتے یا خندان یا ہیچ شامم باشرو سامان یا آئے آئے ادا کوئی صبح انج دی نہیں آئی جدے چ میں ستا ہواں، کوئی رات انج دی نہیں مینوں لبھی جدے چ میں مسکرایا ہواں، نہ صبح مسکرایا، نہ رات نو ستا، نہ دن مسکرایا. میں تہاڈی محبت دے وچ کسے شام نو مینوں ایسی شام جدے وچ مینوں سرو سامان کوئی شے لبھی ہوے، میں ایک شام بھی ایسی حضور نہیں تکی جدے چ مینوں کچھ لبھا ہو. میں اوتھے گیا، میں یہ کیتا، لبھا کچھ نہیں، مینوں ہویا کچھ نہیں. اصل لبھنا چاہندا او کٹا، اگر سب چھو چھا اور کچھ بھی نہیں، اور لبنا ہوئے تو اللہ کر کے بہ جائے. اچھا اگلے پڑھ دیں شیر، ایتھے ہی ختم کر دیں گے، بقا پھر کر تو سناواں گے، فنا اتے ہی مکا دیں گے، سمجھو بقا پھر گل کر لیں گے. آتے ہیں نا آنچے او نوشید بود از تلخ و درد او بتفصیلش یکایک می شمرد. وہ جتنی اس کی جو درد اور کڑواٹ کی جتنی باتیں تھیں اس نے یکا یک ایک لمحے میں ساری بیان کر دی، مرشد کے سامنے، محبوب کے سامنے، ساجن ساری کہہ ڈالی، جو اسے آتی تھی ساری کہہ دی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یہاں کیا. ہائے ہائے. مولانا انہوں فرماتے ہیں سنتے رہے. آپ فرماتے ہیں اب مولانا روم یہاں پہ ایک تھوڑا سا نا لچک رکھتے ہیں، بڑی خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں نزبرائے منتی بلمی نمود بردرستی محبت صد شہود. آپ فرماتے ہیں ساریاں گلاں او محبت دا احسان جتان واسطے نہیں سی کردا پیا، اپنی محبت دی سچائی ثابت کرن دی کوشش کر رہا سی. کیا بات اللہ والے دی ہے، کہنے نو فلانے انج دے بنجم. میں کہتا ہوں ایسی بات آئے ہائے. آپ فرماتے آک لارا یک اشارت بس بود آشکارا تشنگی زن کے رود. آپ فرماتے عقل منداں واسطے کوئی اشارہ ہی کافی ہے، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں ان کی پیاس کب بجھتی ہے. عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم شریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں. جب آپ آخر میں بات پہنچے گی پھر دیکھیے گا، یہی آپ کو سنائیں گے، اس سے اگلی بات نہیں کریں گے. بٹ صاحب نو آخر دھیان نہیں رکھنا، کان پدا دیاں گا سٹیج اتے ہی. صد سخن می گفت زن در دے کہن در شکایت کے نہ گفتم یک سخن. اپنے پرانے دردوں کے متعلق سینکڑوں باتیں کی، مجھ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، میں نے یوں کیا، میں نے یہاں کیا، میں نے یوں کیا. لیکن آپ فرماتے ہیں شکایت میں نے اس میں جو انہیں شکایتیں کی، اس نے کہا میں نے اس میں سے ایک بھی پوری آپ کو نہیں سنائی. علیہ حضور جی میں پوری سناواں پھر کی ہوندا، حوصلہ بھی ہونا چاہیے نا سنن دا بھی. کی حال آتشی بودش نمی دانست چیست لیک چون شمع از طفعان می گریست. اس کے اندر ایک آگ تھی، نہ جانے ایسی آگ تھی کیا تھی کہ شمع کی طرح وہ جل رہا تھا سوزش سے اور رو رہا تھا. بعد گریا گفت انہا رفت لیک این زمان ارشاد کن تو یار نیک. رونے تو بعد اس نے کیا یہ سب ہوا، لیکن اب بتا تو اچھا دوست ہے.
میرے نالے کچھ ہو گیا ہے، میں ذلیل ہو گیا، میں خوار ہو گیا. اچھا آگے بات وہ کہتا ہے، وہ دیکھیں اس کو محبت تھی نا، محبت میں کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں گردرا تشی رفت باید چون خلیل ورچو یحییٰ می کنی خونم سبیل. اگر حضرت ابراہیم کی آگ میں کودنا ہو یا کی طرح میرا خون بہانا ہو. آگے کہتا ہے ورز گریا چون شعیب ما شوم ورچو یونس درف میں مائی روم. کہندہ میں شعیب دی طرح رو رو کے انا ہو جاواں اور میں یونس علیہ السلام کی طرح کہتے ہیں میں اس میں چلا جاؤں مچھلی کے پیٹ میں. کہاں چلا جاؤں؟ مچھلی. کہتا ہے چاہے میں خلیل کی طرح آگ میں چلا جاؤں، چاہیے یا کی طرح میرا خون بہ جائے، یا شعیب کی طرح میں اندھا ہو جاؤں، یا پھر یونس کی طرح میں مچھلی میں. ورچو یوسف چاہو زندانم کنی. کہتے ہیں اگر تو حضرت یوسف کی طرح مجھے قید میں پھینک دے، کنویں میں پھینک دے. ورز فکرم عیسیٰ یہ مریم کنی. اگر تو حضرت مریم کے عیسیٰ کی طرح مجھے فقیر بنا دے، فقیر بنا دے، پھر بھی کیا. شعر آ گیا، میری طرف توجہ رکھیں. حاصل ساری کا حاصل رخ نہ گردانم نہ گردم از تو من بیر فرمانے تو دارم جانو تن. وہ کہنا میں منہ نہیں موڑاں گا تیرے تو شروع گردانی نہیں. میری جان چاہے چلی جائے، جسم سے روح نکل جائے، میرے یار تجھے چھوڑوں گا نہیں، لیکن تھوڑا جا درد نہیں. آپ فرماتے ہیں، اب مولانا روم فرماتے ہیں یار نے کیا جواب دیا. میری طرف توجہ ہے؟ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا نیا موضوع ہے، نئی بات ہے، ذرا مشکل ہوتی ہے نا بات، ذرا سیدھی سادھی ہوئے تو ذرا سوکھی ہوندی. کہ علماء صاحب اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. آپ فرماتے ہیں گفت معشوقین ہما کردی ولی گوش بکشا پہنو اندر یا نیک. آپ فرماتے ہیں معشوق نے کہا یہ سب کچھ تو نے کہا، لیکن کان کھول لے اور خور سمجھ لے میری بات. میری طرف توجہ رکھیں. کانچی اصل عشق تو ولا آن کردی آنچ کردی فراز. انہوں نے کہا جو اصلی عشق ہے وہ تو نے نہیں کیا. میری طرف توجہ رکھیں، امتیاز سر نہ کھرک. جو تو نے کیا وہ اصلی عشق نہیں ہے. تو نے جز ڈھونڈے ہیں، فرع ڈھونڈی ہیں جنہیں تو نے کیا، یہ اصل نہیں ہے. وہ کہتا ہے گفت شان عاشق بگو کان اصل چیز ہو سکیا. پھر دسو اصل کیڑی شے جے؟ میری تے مصیبت نال یب نکل گئی ہے، مر گیا، تھک گیا، اجڑ گیا، مال گیا، گھر گیا، ہر شے گئی. گفت اصلش ہائے ہائے. آپ فرماتے ہیں گفت اصلش مرد نستو نیشن. اس نے کہا اصل جو اس کی جڑ ہے وہ تو محبوب میں فنا ہو جانا ہے، جو تو ابھی تک ہوا ہی نہیں. تیری تو میں ہی نہیں مکی، تیری بک بکی تین جان نہیں دیندی پئی. تجھے فنا ہوندا چپ ہو جاندا، تو فنا ہی نہیں ہوا. تیری یہ جو بک بک ہے بتاتی ہے تو نے فرے ڈھونڈی، میں نے خدمت کر لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. اصل جو فنائیت تھی، جو مر جانا تھا. کیوں؟ تو ہما کر دی نہ مردی زندائی این بمیر یار جان با زندائی. تو نے سب کچھ کیا، تو مرا نہیں، زندہ ہے. ہاں مر جا. اگر تو جان کو فنا کرنے والا دوست ہے، ہمارا یار ہے جان کو فنا کرنے والا، تو پھر مر جا، اس جھنجھٹ سے نکل جا. تو نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کیا. فنائیت، اس سے اگلی بات آگے چل کے ہوگی آپ کے ساتھ کہ فنائیت حقیقی ہے کیا، کن کن چیزوں سے فنا ہونا ہے، کس کس مقام پہ فنا ہونا ہے، کیسے، اور فنا کے بعد بقا کیا ہے. اگر فنا آ گئی ہے تو بقا ہوگی، بقا ہوگی. فنائیت اپنے علم سے فانی ہو جانا،
اپنی جہالت سے فانی ہو کے علم کے ساتھ باقی ہونا، اپنی بری عادتوں سے فانی ہو کے اچھی عادتوں کے ساتھ باقی ہونا، اپنے وجود سے فانی ہو کے خالق لم یزل کی ہستی میں ایسے فنا ہونا کہ دنیا و آخرت یاد ہی نہ رہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے چند آپ سے باتیں کی، یہی ہماری جو نئی کتاب آئی ہے اس میں یہ کتابیں باتیں موجود ہیں۔ ابھی میں نے ایسے نہیں کی آپ کو، وہ جو باتیں آپ پڑھیں گے تو وہ کتاب الفقر و سواد الوجہ فی الدارین پہ ہے کہ دارین میں فقر چہرے کی سیاہی ہے۔ کیا ہے؟ چہرے کی سیاہی۔ علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ دارین میں فقر غربت ہے۔ اگر غربت ہے تو الفقر و فخری کا کیا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا فقر میرا فخر ہے، اور الفقر و فخری والفقر و منی، حسین و منی، فقر و منی، سمجھے؟ اس لیے یہ اس کتاب انشاءاللہ العزیز، ہم نے پہلے بھی کتابیں لکھی اللہ کی رحمتوں سے، یہ ہماری کتاب تقریباً آپ یوں سمجھیں 13ویں کتاب ہے کہ 12ویں؟ کون سی کتاب ہے؟ 12ویں 13ویں؟ اصل میں یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے، اس باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کا پیج اتنا اچھا نہیں لگوایا۔ ہم کیونکہ پہلی کتابوں میں ہمارا دیکھیں نا یہ پیج آپ کتنا 80 گرام ہے، لیکن اس وقت ریم جو ہے 12,000 روپے کا ریم ہے، یہ لگانا مشکل ہے۔ ایسی ساری کتابوں میں نے کبھی بھی میرے بزرگ میرے پاس آئے تھے، انہاں کہتے تو ٹوٹی بھی لوانی ہے تو اچھی لوانی ہے، اللہ دے گھر سونی شاہ لائی دی، بھیڑی نہیں لوائی دی۔ ساری کتابیں، یہ ہماری پچھلی کتابیں آپ ساری لکھیں، بلکہ ہماری یہ کتاب ہے لمحات مصطفی جس میں 7,200 حضور کے اسماء ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کم از کم ہمارا 30 لاکھ سے اوپر خرچہ آیا تھا، اس کا پیپر ہی اتنا مہنگا ہے، سمجھے؟ اب بھی یہ دیکھیں، یہ ہم نے مجبوری کے تحت کتاب کو عام صفحے پہ چھپوایا تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، اور جو آج انہوں نے اس کا ہدیہ بھی رکھا، یہ بھی صرف اس لیے رکھا کہ ساتھی جو ہیں وہ اس کو آسانی سے خرید سکیں۔ اس کے بعد یہ کتابیں میری نہیں ہیں، 13 کتابیں ہیں میری، درود تجلیات مصطفی، لمحات مصطفی، عرفان آل محمد جو یہ نابل کا ترجمہ ہے، تنویر العارفین، تجلی حق، جامع وحدت، کنز حقیقت، اسرار اسفار، بادہ معرفت، لسان الحقائق، اور یہ کتاب 13ویں آئی ہے، 13ویں آئی ہے، گھبراؤ نہیں، 14ویں ہونے والی ہے۔ میں وعدہ کو نہیں سی کیتا، انہوں نے میں کہا سی میں 1 مہینہ ریسٹ کرنا ہے یار، میں تھک گیا کام کر کے نا، وہ پھر ایک کتاب ادھر گئی، میں ادھر جڑ گیا، نویں کتاب دے 150 صفحہ تیار کر چھڑا۔ اس سے اگلی جو کتاب آئے گی وہ ہے لیت ربی محمد لم یخلق محمدہ، کاش محمد کا رب محمد کو پیدا نہ کرتا۔ یہ حضور نے کس مقام پہ کہا ہے، کس جگہ پہ جا کے یہ فرمایا ہے؟ انشاءاللہ آنکھیں کھول دے گی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو ہم یا 19 اپریل کو لے آئیں یا اس سے پہلے، جیسے اللہ تعالیٰ کی منشا ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ آپ گھبرائیں نہیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ کے تمہیں جتھے اللہ آخنا ہوں اتھے اللہ نہیں آتا، جتھے نہیں آخنا ہوں اتھے اللہ آخ چاہنا، کی کریے؟ جلد باز لوگ، ٹھیک ہے۔ میں کہ ذرا لال اچھلی قبالاں منہ شو نہیں دھون دینا، انہوں نے آخنا ادھی آج اسی اج تمہیں ویکھی بغیر دھوتے ہو کیویں تسی ہوندے ہو، اسی تے 100 سال بعد صابن لانے ہیں، جس دن لا کے ابھی گھر دے پوچھ دن صابن لایا جی، ناتا تو میں ہر روز ہوں، یہ میرا معمول ہے، اور ایک دن کا نہیں، مطلب شہری کے وقت میں سدا سے ہی سردیاں اور گرمیاں بڑا اچھا رہتا ہے، سمجھیں؟ بڑا اچھا رہتا ہے، انسان نہا کے صبح اٹھے تو کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ میری طرف توجہ ہے، یہ کتاب 427 صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس میں ایک جملہ بڑا مشکل بھی ہے۔ میں کیوں کہوں مشکل نہیں ہے؟ ہمارے علماء صاحب نے اس پہ پہلے اعتراض رکھ دیا تھا، کیا کہیں علماء کے سامنے پھر اعتراضات ہی اعتراضات ہوتے ہیں، ہمیں تو ان کے جواب بھی نہیں آتے۔ انہوں نے کہا جس میں کچھ چیزیں آپ نے مقرر بیان فرمائی ہیں حضور، علامہ حسن صاحب، نعیم صاحب، بچے دی خوشی چادر ہی نہیں لئی، سمجھو؟ چلو ایدے ہی تک وہ بندیاں کسن کو نہیں پتا، نعیم تو سارے دستا پہ میں نعیم بیٹھے ہاں، علماء نہیں نا ذرا غصہ ہو جانا۔ انہوں میں نے کہا قرآن مجید میں بھی بڑے واقعات مقرر ہیں، لفظ مقرر ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مقرر ہے،
چونکہ اس میں چند چیزیں ایسی ہیں، ہم نے لکھا کہ فلاں درویش نے الفقر و سواد الوجہ فی الدارین کے متعلق کیا فرمایا، فلاں نے کیا فرمایا، اور مجھے امید ہے جو صاحب ذوق ہے، سمجھدار ہے، اور میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اس میں تھوڑا سا ساتھ مطالعہ ہمارے ساتھ کیا، جیسے زبیر صاحب ہیں، وحید صاحب، اب اس کتاب کو پڑھیں، ظہیر صاحب، وحید صاحب، اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ کتاب کیا ہے۔ اس ٹائم تو ایسی نا عرفان صاحب غلطی آ گیا صاحب آ گیا جی، میں رمضان چ قرآن میں جی نہیں سنا دے نہ اگلے دی پیچھے نہ پچھلے دی سمجھ نہ اوتاں دی سمجھ نہ ہیٹاں دی سمجھ، تو جب آپ اس کو اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کتاب کو آپ کو بتائے گی کہ فقر سوائے خدا کے دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ اور اسی میں شاہ نعمت اللہ ولی نے میں نے لکھا ہے لمعات فخر الدین عراقی کی شرح لمعات، آپ فرماتے ہیں جو فقر کامل تک پہنچتا ہے وہی سید ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا اسی میں کمال حسنین ہوتے ہیں۔ کمال حسنین کیا ہیں؟ وہ صاحب اثار ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، صاحب حیا ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، جواد ہوتا ہے، اس میں یہ ساری خصلتیں ہوتی ہیں جو حضور سرور کونین کے ذریعے حضور کی اولاد تک یا حضور کے صحابہ تک پہنچی، اس میں وہ نہ آئے تو آپ کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ علی علی کرنے کا فائدہ ہے، نہ ذکر و اذکار کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ جس ذکر سے آپ کے وجود میں نور کی کرنیں نہ پھوٹے اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہماری کتاب ہے۔ اس میں ایک باب ہے، بس اس کے 3 جملے آخری سنا دیتے ہیں، سمجھیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم خلیفہ بنانے لگے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام چلے گئے عزازیل صاحب کے پاس، اس وقت جلوہ فروز تھے اپنی کرسی پہ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانا ہے تو خلیفہ تو میری کانڈ تے ہاتھ رکھنا ہے، خلیفہ میں ہوں۔ انہوں نے کیا کیوں؟ خلیفہ میں تھوڑا، میں بڑا استاد ہاں، ایسی گل نہیں کری دی، استاد نو چھڑ کے شاگرد میکائیل کا جی تھا، میں خلیفہ ہوں اسرافیل۔ سارے فرشتے پریشان تھے، حیران تھے۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ جس کو تو خلیفہ بنانے لگا ہے تو کیا نحن نسبح بحمدک، اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا؟ ویسفک الدماء، اس سے پہلے کیا ہے؟ تھوڑا سا قال وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو فساد بپا کرے گا، ایک قتل و غارت گری۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا، نہیں کوئی نہیں کرنے لگا، اللہ نے دلیل دی نہیں، نہیں کوئی نہیں کرے گا، اللہ نے پتہ جی یہ چاند تے چڑھے گا نمے نمے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو تسبیح و تحلیل کرتے ہو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر اس تسبیح و تحلیل کو میں خدا قبول نہ کروں تو تم اس تسبیح و تحلیل کا کیا فائدہ ہے؟ علی صاحب ٹوپی سونی میری نہیں سن لو، مولویوں کو نہیں سنیں جنہوں نے ساری زندگی سن کے چٹے بال کر لے جن۔ فرمایا اور اگر میں آدم کی ساری غلطیوں کو معاف کر دوں تو غلطیاں انہیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ اس لیے تعارف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروایا کہ گھبرانا نہ، اگر پیچھے ایسا مطلب بنے نہیں کہ صبح جا کے مڈو شروع کر دو، انج دا ڈرامہ نہیں، یہ سمجھانے کے لیے اس سے ذوق بڑھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا رحمت کی ہے، ایسے خدا سے ہم دور ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اس لیے انشاءاللہ یہ کتاب 700 اس کا دیا ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں، کتاب پڑھنے والی ہے، تمام ساتھی اس کتاب کو لیں اور پڑھیں، پیچھے بھی جو کتابیں ہیں انہیں بھی آپ حاصل کریں، انہیں پڑھیں، تاکہ آپ کو ہر ساتھی کے گھر کتابیں ہونی چاہیے۔ مشکلات میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، جو پریشان ہیں ایک ایک کتاب لیں، ایک دوسروں کو اس کتاب کا تحفہ دیں۔ انشاءاللہ یہ کتاب آپ آرام سے پڑھیں، کتاب کا یہ فائدہ کو نہیں ہوتا اور میں کتاب پڑھی ہے پڑھ کے ساری پڑھ چڑی، ایسا کیا؟ کھانا ہونا چاہیے جنہیں ہضم ہو جائے، تے پڑھنا ہونا چاہیے جنہیں سمجھ آ جائے، تے بولنا ہونا چاہیے جنہیں علم ہو گئے، انجے بابا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ علم نہ ہو تو بولنا بھی خاموشی بہتر ہے، آج کے دور میں تو ویسے ہی خاموشی بہتر ہے، علم ہو جو کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ یہ فنا اور بقا سمجھیں، جلدی آپ کو بقا پورا سمجھائیں گے اور کوشش کریں گے اس بقا کے ساتھ تھوڑا سا دریچہ وجہ کا کھولیں، زیادہ نہیں، وہ بڑا لمبی باتیں ہیں انشاءاللہ اور بڑے اچھے انداز میں کھولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج تے تھوڑی سی طبیعت بھی خراب تھی، اچھی طبیعت نہیں تھی، اصل میں تجھے کہنا ہے ہوں میں طبیعت ہی خراب رہ گیا ہوں، بڈھا ہو گیا، کتنے دونوں ویکھ کے پرانے مینوں 20 سال ہو گئے، نشرف کیوں جی 22 سال، او پچھو لے کے او پچھلے کنارے تو لے کے جدھر وینا کیوں شاہ جی ہوں پھر ساڈا حق کون، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک کرم فرمائے۔